بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کے سامنے بہت ہی اہم مسئلہ لے کر آئے ہیں جس کی طرف سے اکثر لوگ غافل ہیں اور بے توجہی میں وہ کام کر جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کے سامنے اس مسئلے کو بیان کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک حدیث بیان کرنا چاہتے ہیں جو سنن بہقی میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے چوری کا مال خریدا اور وہ یہ جانتا بھی ہو کہ یہ چوری کا مال ہے، تو خریدنے والا اس چوری کے گناہ میں شریک ہوگا۔ یعنی چور کو جس طرح گناہ ملتا ہے چوری کرنے کا، اس سامان کے خریدنے والے کو بھی وہ گناہ ملے گا۔ اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ چوری کا مال ہم خرید نہیں سکتے، لہذا اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ یہ چوری کا ہی سامان ہے تو پھر اس صورت میں اس کو خریدنا بالکل جائز نہیں، حرام ہے۔ ہاں، اگر شبہ ہو، ہمیں شک ہو کہ یار ہو سکتا ہے چوری کا بھی ہو یا کہ اس کا خود کا ہو، بہت سارے سیلس مین جو ہے ایسا کرتے ہیں، تو جہاں شبہ ہو تو خرید تو سکتے ہیں لیکن احتیاط کر لینا بہتر ہے۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ کوئی آدمی آپ کے پاس آ کر یہ کہے کہ بھئی یہ میں نے چوری تو نہیں کیا ہے لیکن یہ مجھے راستے میں کہیں پر یہ سامان ملا ہے، جیسے موبائل ہو یا کہ کوئی گھڑی ہے، اور میں اس کی مالک کی تلاش میں ہوں، مجھے مل نہیں رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ اس کی قیمت صدقہ کر دوں، اس کو بیچ کر جو قیمت آئے گی وہ صدقہ کر دوں، اس لیے میں بیچ رہا ہوں۔ اگر سامنے والا یہ کہہ کر دیتا ہے تو اس صورت میں بھی تب خرید سکتے ہیں جب کہ اس کے مالک کی تلاش کرنے کی جو جستجو شریعت نے مقرر کی ہے، یعنی 1 سال تک اس کا اعلان کرنا اور جس جگہ اس کا مالک مل سکتا ہے ان جگہوں پر اس کا اعلان کرنا، یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر 1 سال تک مالک کا پتہ نہ چلے اور بیچنے والا اس کی نیت یہ ہے کہ اس کی قیمت میں صدقہ کر دوں گا، تو پھر اس صورت میں وہ مال خرید سکتے ہیں، لیکن اس بیچنے والے سے یہ صاف بات کہہ دے جب مالک کا پتہ چل جائے گا تو بھئی یہ سامان میں تجھے دے دوں گا اور میرے پیسے واپس کر دینا۔ اصل میں چوری کا مال خرید کیوں نہیں سکتے؟ اس لیے کہ چوری کا مال جتنے بھی ہاتھوں میں چلا جائے وہ حرام ہی رہتا ہے اور اصل مالک کی ملکیت سے نہیں نکلتا۔ جب اصل مالک کی ملکیت سے نہیں نکلا تو دوسرا مالک بھی نہیں ہوگا۔ اب جب چوری کرنے والا چور اس کو چراتا ہے تو چوری کرنے کی وجہ سے وہ مالک نہیں ہوا۔ اب جب وہ مالک نہیں ہوا تو جس چیز کا آدمی مالک نہ ہو وہ دوسروں کو بھی مالک نہیں بنا سکتا، لہذا وہ اس کا بیچنا بھی غلط ہے اور خریدنے والے کا خریدنا بھی غلط ہے۔ اگر اس کو معلوم ہو، یقینی طور پر معلوم ہو یا غالب گمان ہو کہ چوری ہی کا ہے تو اس کو خریدنا بھی جائز نہیں ہے اور اس کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم نے چوری کا مال خرید لیا، مسئلہ معلوم نہیں تھا، اب مسئلہ معلوم ہوا تو اب کیا کریں؟ خریدنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ مال تو چوری کا ہے، تو اس صورت میں یہ کریں کہ یہ سودا ختم کر دیں، جس سے آپ نے خریدا ہے اس کو کہہ دے کہ نہیں بھائی یہ چوری کا مال ہے، میں یہ واپس کرتا ہوں تو میری رقم واپس کر دے۔
اب اگر بیچنے والا غائب ہو جائے، پتہ نہ چلے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ چوری کا مال جو بیچا ہوگا تو وہ آپ کو کبھی ملے گا نہیں، اور اصل مالک کا بھی آپ کو علم نہیں ہے، تو اب آپ کیا کریں؟ اس لیے کہ آپ ایک گناہ میں شریک تو ہو چکے ہیں کہ چوری کا مال آپ نے خریدا ہے، تو آپ اس گناہ سے بچنے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ اصل مالک کا پتہ لگائیں، اگر ملتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ چیز صدقہ کر دے اصل مالک کی طرف سے، اور اگر وہ آپ کے کام کی چیز ہے تو اتنی قیمت جتنے میں وہ آتی ہے اتنی قیمت، مثال کے طور پر 1000 کی کوئی چیز ہے تو یا تو وہ سامان خود صدقہ کر دیں یا پھر 1000 روپے اس اصل مالک کی طرف سے صدقہ کر دے، تاکہ آپ اس گناہ سے بچ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔